الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ 30ویں پارے کی یہ چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ الکافرون اس کا نام ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ المومنون ہے، بالکل اس کے مد مقابل سورہ الکافرون ہے۔ جس طرح اہل ایمان کی کچھ صفات ہیں، اس طرح اہل کفر کی بھی کچھ صفات ہیں اور کچھ ان کی عادات اور خصلتیں ہیں۔ سورہ الکافرون کے مضمون کو آج ہم پڑھیں گے۔ معذرت کے ساتھ میرا یہ درس نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سبق میں سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں شاگرد اور ایک معلم وہ کسی چیز پر غور و فکر کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں۔ درس کے اندر عام طور پہ انداز ہوتا ہے القاء کا، کہ ایک چیز کو بیان کرنا ہے بس۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور تعلیم کی نیت کے ساتھ آپ نے بات سننا ہے۔ سورہ الکافرون کا جو مضمون ہے یہ 6 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی سورہ ہے۔ اگر میں اس کو علامہ اقبال کے اس شعر کے اندر اس پورے مضمون کو جمع کرنا چاہوں تو علامہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبریل نے، جو دل ہو عقل کا غلام وہ نہ کر قبول۔ اب اس چھوٹی سی سورہ کا پہلے اس کی فضیلت سن لیجئے کہ فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں اس کی 2 فضیلتیں آئی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ربع القرآن، یہ سورہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ اگر اس کو 4 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ربع القرآن ہے، جس طرح سورۃ اخلاص ثلث القرآن ہے تو یہ ربع القرآن ہے۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ انہا براءۃ من الشرک، کہ یہ سورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تو رات کو اتنی دیر تک نہ سو، اپنے بستر پہ نہ لیٹ جب تک سورۃ الکافرون کو پڑھ نہ لے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بندہ کفر و شرک سے بچتا ہے۔ اور یہ سورت نازل کب ہوئی ہے؟ مکہ کے ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب کفار نے، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیشکشیں رکھی کہ آپ چاہیں تو سرداری لے لیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہیے۔ آپ چاہیں تو آپ کی شادی اعلیٰ خاندان میں کروا دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو آپ کے قدموں میں بہا دیتے ہیں، کسی اور چیز کی آپ کو چاہت ہے تو بتائیے۔ لیکن انبیاء کی سیاست یہ نہیں ہوتی نا۔ انبیاء کی سیاست کا اولین جو نقطہ ہے وہ دعوت الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں۔
توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اس کو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اس کو۔ اور توحید کی دوسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اس کی بے شمار صفات ہیں، بے شمار اس کی خوبیاں ہیں، اس کے بے شمار امتیازات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہے سارے نام، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص ہو کے پکارو۔ تو چنانچہ توحید الاسماء والصفات یہ توحید کی دوسری قسم ہے، اور توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ، جسے توحید الوہیت کہتے ہیں یا توحید الطلب والقصد کہتے ہیں۔ اور توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی، ایک اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے ماں سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ یہ توحید عبادہ ہے، یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید القصد والطلب ہے کہ آپ کا قصد، آپ کی طلب، آپ کا سفر، آپ کی منزل اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ رکوع و سجدہ یا نماز کی جس جس کیفیت میں آپ ہو کے گزر رہے ہیں، اس ایک ایک کیفیت سے آپ اللہ رب العزت کی رضا کو چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سورت ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں کی جا رہی تھیں، اور یہ بھی پیشکش کی گئی ایسا کیجئے کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم مل کر جو ہے آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی کچھ لو اور کچھ دو کا اصول، مذاکرات، افہام و تفہیم اور سمجھوتا، اور توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، توحید پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، توحید پہ افہام و تفہیم نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی سورت الکافرون کی سورت میں کہ آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، حالات جتنے بھی سخت ہوں، حالات جتنے بھی سنگین ہوں، مسلمان پس کیوں نہ رہے ہوں، اور خود پیغمبر اسلام جو ہے وہ طائف کے سفر میں زخمی کیوں نہ ہو جائیں، اور خود پیغمبر اسلام معاشی، مالی، اپنے صحابہ، دعوت اسلام، اور ایک ایک قدم پر پریشانی اور غم اور مصیبت اور ہر طرح کے جو پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، آپ اس میں گرے ہوئے تھے، یہ سارے کا سارا سکیچ کیوں نہ بن جائے، لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، قل یا ایھا الکافرون کا یہ مطلب ہے۔ آج کا مسلمان میں بھی ہوں نا، لیکن مصالحت آ گئی ہے، رواداری آ گئی ہے، نہیں توحید جو ہے نا اتنی سخت نہیں جتنی کہ بنائی ہوئی ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں، دو مکھیاں دو کردار، ایک مکھی گند کی اور ایک مکھی شہد کی، اور اللہ رب العزت نے دونوں کا قرآن مجید میں تذکرہ کر کے دونوں کا کردار ذکر کر دیا ہے۔ موحد کی مثال تو شہد کی مکھی کی سی ہے، اور کفر اور شرک میں پڑے ہوئے انسان کی مثال تو گند کی مکھی کی سی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کہا، اعلان کروایا، قل کا معنی کیا ہے؟ اعلان کر دیجئے۔ قل کا لفظ آپ گرامر میں ذرا جا کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا، اعلان کرنے کے معنی میں ہے، چیخ کر، بول کر، جہاں تک آواز جائے، جتنے آپ کے پاس کمیونیکیشن سسٹم ہوں ان تمام ذرائع کے ساتھ آپ نے اعلان کر کے کہنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور کافرو کہا ہے، مشرکو نہیں کہا، حالانکہ مکہ میں مشرک تھے، لیکن کافرون کہا ہے کہ جس میں اس وقت کے کافر بھی شامل ہیں، آج کے کافر بھی شامل ہیں۔ اگرچہ کفر کی بہت ساری قسمیں اور صورتیں ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جو ہے وہ دیوتا کا ماننے والا ہے، کوئی جو ہے وہ مجوسی ہے، کوئی پارسی ہے، دنیا میں کتنے کتنے جو ہے وہ قسم کے کافر ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنے کافر ہیں الکفر ملت واحدہ، ایک ہی ہیں، ان کی کیٹیگری ایک ہی ہے، اس لیے ان تمام کو اسلام یہ کہتا ہے
اللہ یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے دنیا کے کافرو، نبی یہ کہتا ہے، ہر قرآن کو ماننے والا قاری یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی بندگی نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا۔ لا اعبد، اعبد جو ہے عربی زبان میں یہ حال اور مستقبل دو زمانوں کے لیے آتا ہے۔ میں اب بھی عبادت نہیں کر رہا، میں آئندہ بھی عبادت نہیں کروں گا اس کی، ان کی جن کی تم اللہ کے ماں سوا پوجا پاٹ کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ اور اتنی دیر تک اللہ رب العزت بندوں کو کامیابی، نجات، فتح، عزت، آبرو، ترقی نہیں دے سکتا جب تک پلے میں توحید نہیں ہے۔ عقیدے میں توحید ہوگی تو اللہ پھر خلافت کا، حکومت کا، اللہ رب العزت دنیا کی امامت کا پھر کام لے گا۔ اگر توحید پلے میں نہیں ہے تو ایسے بندے دنیا کے اندر ظالم بادشاہ بن جائیں گے۔ چنانچہ آپ ذرا اس سورت کی یا آخری سورتوں کی ترتیب پر غور کر لیجئے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ توحید سے بھری پڑی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید عبادہ جو ہے نا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، پہلے نفی کرنا اور پھر اس بات کرنا، اللہ کے ماں سوا کی نفی، اللہ کا اس بات لا الہ الا اللہ کے پورے مضمون کے ساتھ سورۃ الکافرون جو ہے یہ بھری پڑی ہے اور اس مضمون کے ساتھ معمور ہے۔ اور سورۃ اخلاص ثلث القرآن ہے، سورۃ الکافرون ربع القرآن ہے۔ جب توحید پکی ہوگی، غیر اللہ کا انکار ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی شکل میں۔ یہ سورتوں کی ترتیب دیکھ لیجئے نا آپ کہ سورۃ اخلاص کا جو لازمی مضمون ہے وہ سورۃ الکافرون ہے۔ وہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ انی بریء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تم سے بھی بری ہوں اور جن کی تم اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو، میں ان تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب بات کہی تھی؟ کہ جب اپنے باپ حاکم وقت اپنی قوم اور چیخا میں ڈالے جانے کے بعد جب وہاں سے سلامتی سے نکلے تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا انی بریء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور پھر ہجرت کر کے چلے گئے۔ برات کا معنی یہ ہوا نا کہ پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں تمہارا ہم مجلس نہیں بن سکتا، میں تمہارا شریک نہیں بن سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیے کہ جب توحید پکی ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اب ذرا اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ نے آخری صورتوں کی ترتیب میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو صورت ابی لہب ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے نا۔ یہ اللہ نے مثال دے دی ہے کہ توحید اور کفر کے درمیان ایک کافر جو بڑا ہی بدبخت تھا، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر نافرمانی کرتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اسلام سے رکا ہوا تھا بلکہ اسلام سے دوسروں کو روکتا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس کام میں، اس برے فعل میں برابر کی شریک تھی۔ اللہ نے دونوں کا سزا انجام ذکر فرما کے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، تھا چودھری لیکن سزا یہ دی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ گلیوں کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے تنکے اٹھاتی تھی۔ چودھری کی بیوی گلیوں کے تنکے اٹھائے، دنیا میں بے عزتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی اور وہ اپنی اس رسی کو خود باندھ کر جو ہے وہ گھسیٹے گی، اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی آخرت میں دونوں جہاں میں رسوائی کا، ذلت کا عذاب دے گا۔ یہ کفر کی بدترین اللہ نے مثال دے دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جس کی توحید پکی، جس کے سامنے کافر کا انجام ہو، جس کی منزل اللہ کی طرف ہو، پھر یقین رکھو کہ درمیان میں مشکلیں آئیں گی، درمیان میں تھوڑی تھوڑی مصیبتیں بھی آئیں گی، ایمان کی چیکنگ بھی ہوگی، ایمان کا امتحان بھی ہوگا، لیکن تم نے قل اعوذ برب الفلق نہیں چھوڑنی، قل اعوذ برب الناس نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ جو بندہ دنیا میں کسی منزل کو پانا چاہتا ہے، خاص طور پہ توحید پہ چلتے ہوئے، اگر کوئی ہم میں سے تفسیر احسن البیان آپ نے پڑھی ہے، اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر آپ دوسری تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیں گے، مفصل تفسیروں کا مطالعہ شروع کر دیں گے، آپ
تو آپ کے اپنے دوست ہی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی جان. آپ ان سارے وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ معوذتین کو کثرت کے ساتھ صبح و شام رات کے اذکار میں اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اور اسی طرح جب وسوسوں کی کثرت ہو تو پھر اضافی طور پر بھی معوذتین کو پڑھتے رہیں. راستے کے ساری رکاوٹیں سارے روڑے اللہ دور فرما دے گا. اور پھر منزل کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے آپ کو جام کوثر نصیب ہوگا اور یہی جام کوثر کا ملنا جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی رحمت کی علامت اور نشانی ہوگا. یہ ہے آخری صورتوں کی ترتیب. آپ ذرا غور کیجئے ان پر، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. اور ان ساری فضیلتوں کی بنیاد یا اس کی بیس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ توحید. اور توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے ماں سوا کی مکمل طور پہ نفی نہ کر دی جائے. اب اس کے بعد دیکھیے، میں اگر اس سورت کی تفصیل میں پڑھ گیا، اس کی لفظوں کی گہرائی میں پڑھ گیا، اس کی ترتیب میں پڑھ گیا تو وقت بہت سارا چاہیے. لیکن میں آخری بات وہی عرض کرتا ہوں کہ جب سارا انکار کر دیا، میں نہیں ماننے والا، میں نہیں تمہاری دعوت کو قبول کرنے والا، میں تمہاری پیشکش کو ٹھکراتا ہوں، جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، تم ایک اللہ کی عبادت چھڑوا کے مجھے غیروں کی عبادت پہ لگاتے ہو. قل اغیر اللہ فأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے سوا مجھے دوسروں کی عبادت کا حکم دیتے ہو اے جاہلو. یہ وہی بات ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت توحید پیش کی تو قوم نے پتہ کیا کہا؟ قوم نے یہ کہا کہ اچھا ہمارے معبود تمہارا نقصان کر دیں گے، تمہارا نقصان کر دیں گے اگر تم ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرو گے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ وَكَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈر سکتا ہوں اس بات سے أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ غیروں کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ڈراتے مجھ کو ہو، ڈرنا تمہیں چاہیے. نہیں بات سمجھا رہی کہ جو توحید پر نہیں شرک پہ لگا ہے، کفر پہ لگا ہے، ڈرنا اس کو چاہیے بجائے اس کے کہ جو توحید پہ لگا ہوا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، تم اس کو ڈراتے ہو. بھلا لا الہ الا اللہ کہنے والا امریکہ کی طاقت سے ڈر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والا انسانی اور شیطانی جتنے جال ہیں ان سب سے جو ہے وہ کسی طرح اپنا حوصلہ اپنی ہمت کم کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں چلا جائے، جو صبح اور شام کے اذکار کرے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور آپ کے بتائے ہوئی تعلیمات اور وعدوں پر عمل پیرا ہو، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ بتایا ہے وہی سچ اور حق ہے، اور اس کے سوا دنیا کی جتنی باتیں ہیں یہ سارے وسوسے ہیں. تو چنانچہ آخر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اعلان کر کے کہہ دیا ہے، بابانگے دہل کہہ دیا ہے. پتہ کیا ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سا حالات پہ نظر دوڑائیے، حالات دیکھیے، حالات کو چیک کیجئے کہ معاشی طور پہ کمزور صحابہ اکرام جو ہے، ابھی امیر صحابہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی جو مسلمان ہوئے وہ غریب مسلمان ہوئے ہیں، اور جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ بھی پس رہے ہیں، غلام ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، خاندان ہیں، آل یاسر ہیں، جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ سارے کے سارے وہ حالات تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مذاکرات کر سکتے تھے نا، کو تھوڑی سی رواداری کا مظاہرہ کر سکتے تھے یار، کرنا بھی چاہیے تھا، حالات کا تقاضا تھا، بندے کو تھوڑا بہت تو ڈپلومیس ہونا چاہیے نا. لیکن یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں فکر عطا کی ہے، ایک پکا اور سچا، ایک کھرا موحد تب ہی بنتا ہے کہ جب وہ حالات کی ان ساری سختیوں سے بالا تر ہو کر اللہ پر اپنی امیدیں رکھ کے صرف توحید کا دامن تھام کے، جب پریشانی ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ کے حضور سجدے کر کے اپنی ساری پریشانیاں اللہ سے شیئر کر کے پھر اعلان کر کے کہا کہ مجھے ہے حکم قل یا ایھا الکافرون. اور پھر آخری آیت پہ ذرا غور کیجئے، لکم دینکم ولی دین. میں یہی کہوں گا کہ یہ توحید کا سبق میرا ہے، آپ کا ہے، ایک ایک مسلمان کا ہے. اس کو دہرانے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے، اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت دوبارہ پھر اسی امت سے
انہی افراد سے کہ جن کی تیاری توحید کی تربیت پر ہوئی ہے، اللہ دنیا کی امامت کا کام بھی لے گا، خلافت کا کام بھی لے گا، اللہ سر بلند بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ویسی ہی خیر عطا فرما دے جو خیر القرون کے زمانے میں تھی۔ اللہ رب العزت آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کل سرمایہ حیات کیا تھا، صحابہ کرام کا کل متاع عزیز کیا تھا؟ ایک قرآن تھا اور ایک صاحب قرآن تھا۔ قرآن پڑھتے تھے، صاحب قرآن سے پوچھتے تھے، جیسے جیسے صاحب قرآن کہتا اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بلند بھی کیا، ان کا نام بھی بلند، ان کا کام بھی بلند، اللہ نے ان کو حکمران بھی بنا دیا، اللہ نے ان کو قوت غلبہ عزت بھی عطا کر دی۔ اور ہم ہیں بیچارے کتنی ترقی کر گئے ہیں، کتنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ دین کے متعلق ہماری ترقی پیچھے کو ہے۔ ہماری جو ہے وہ زوال کی طرف ہم اور پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور لوگ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی توحید میں ترقی، شعور میں ترقی نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ جو ترقی اصل ترقی ہے توحید میں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حق اپنے بندوں پر توحید کا ہے، عبادت کا ہے، بندگی کا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن سجدے کی لذت اور قربت کی راہیں، اس کی طرف سفر، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف سفر، ایک ایک قدم شوق اور ذوق اور طلب اور تڑپ اور اللہ کی طرف جانے کا سفر، جب تک یہ امنگ، جب تک یہ جذبات دل میں پیدا نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں پھر سجدے میں بھی لذت نہیں ہوگی۔ واسجد واقترب، اللہ ہمیں وہ سجدے کی لذت، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب